بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں، پچھلے پروگرامز جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان میں میت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہم نے محتضر کے بارے میں، یعنی مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کیا آداب ہیں، مکروہات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے بعد واجبات کو بیان کیا، جن میں سے غسل ہے، غسل کا طریقہ، اس کے احکام. اس کے بعد حنوط کا طریقہ، اس کے احکام. کفن کا طریقہ، اس کے احکام. شہیدوں کا کیا حکم ہے، اس کے احکام آپ کے سامنے بیان کیے. دفن کرنے کے احکام اور دفن کرنے کا طریقہ اور دفن کرنے کے مستحبات، صاحب عزا کے وظائف اور فرائض، یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد وہ کفن اور دفن وغیرہ کے مخارج کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور پھر آخر میں مسلمان کی قبر کو کھودنے اور اکھاڑنے کے سلسلے میں گفتگو کی گئی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مسلمان کی قبر کو کھودنا، یعنی میت دفن ہو چکی ہے، اس کے بعد قبر کو کھودنا. میت کے لیے قبر کھودنا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میت موجود ہے قبر کے اندر، تب قبر کو کھودنا حرام ہے. پھر ہم نے کچھ ایسے مقامات بتائے تھے کہ جہاں پر وہ مسلمان کی میت قبر کو کھودا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کوئی حاملہ عورت دفن ہو گئی ہے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے اور ابھی معلوم ہے کہ بچہ زندہ ہوگا، تو اس کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے بچے کو نکالنے کے لیے. یہ مسائل سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب ظاہر سی بات ہے، مرنے کے بعد جو گفتگو آتی ہے وہ میراث کی ہوتی ہے. مرنے کے بعد وہ میراث کے، وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں. میت نے جو مال چھوڑا ہے، اس کے وارثین وہ مال کی تقسیمات کے سلسلے میں سوچتے ہیں، اور بعض اوقات وہ لڑائی جھگڑے یا نا اتفاقی وغیرہ کی نوبت بھی آ جاتی ہے، جو کہ نہیں آنی چاہیے. اور اگر دین اسلام کے قوانین پر، ہمارے مذہب نے جو احکام بتائے ہیں، جو مسائل بتائے ہیں میراث کے، اگر ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ پیش آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام نے وہ معین کر دیا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے، جو ورثہ ہے، جو میراث ہے، وہ کس کو کتنا ملنا ہے، کس کس کو ملنا ہے، کس کس کو نہیں ملنا ہے، یہ سارے احکام وہ دین اسلام نے بیان کیے ہیں. اور خصوصاً وہ مذہب شیعت میں مفصل گفتگو اس سلسلے میں کی گئی ہے آیات اور روایات کی روشنی میں. یہاں پر ہم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آیات قرآن مجید سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا.
خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 7 میں کہ مردوں کے لیے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ دار مال اثاثہ سامان جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں اسے ترکہ کہا جاتا ہے یا ورثہ کہا جاتا ہے۔ جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیں آیت کی جو ہے وہ لطافت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے کہتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کا حصہ ہے، اس کے بعد کس میں سے مما ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ چھوڑتے ہیں یا رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں، جب مرتے ہیں باقی رہ جاتا ہے، اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور اتنے فاصلے کے بعد کہتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ گویا بتانا چاہ رہا ہے کہ مردوں کا حصہ الگ ہے، عورتوں کا حصہ الگ ہے، مردوں کا حصہ کچھ اور ہے، عورتوں کا حصہ کچھ اور ہے۔ بہرحال ایک فرق پایا جاتا ہے جس کو جو ہے وہ آئندہ مسائل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور اسی طریقے سے جو والدین یعنی ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما قل منہ او کثرا، چاہے کوئی 100 روپیے چھوڑ کر جائے یا کوئی 100 کروڑ روپیے چھوڑ کر جائے، یعنی کم چھوڑ کر جائے یا زیادہ چھوڑ کر جائے، دونوں میں حصہ ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ یہ نہیں کہ ہمارے والد نے چھوڑا ہی کیا ہے، لڑکیوں کو دے کر کیا کرنا، یہ جو ہے ہم ہی رکھ لیتے ہیں، یا یہ کتنے سے مال چھوڑا ہی ہے، اس میں حصے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ اسلام جو ہے وہ کہہ رہا ہے مما قل منہ او کثر، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ مشخص ہے۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نصیب کے ساتھ، نصیب یعنی حصہ، اور اس کے ساتھ جو ہے مفروض لگا دیا ہے، مفروض یعنی واجب حصہ، یعنی معین ہے، مشخص ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک مقدمہ مختصر سا 2 جملوں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جس کو فقہا نے کتابوں میں پیش کیا ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جتنی بھی اس کی ملکیت ہیں، چاہے جتنی پراپرٹی ہو اس کی، گھر، زمین، جانور، بینک بیلنس اور نہ جانے کیا کیا، جو بھی کچھ سامان اس کے پاس ہے، پلاٹ ہے، پراپرٹی ہے، جتنا بھی ہے، وہ مرنے سے پہلے اس کی ملکیت تھا، لیکن مرنے کے بعد وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، یعنی اس کی ملکیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اب وہ دوسروں تک پہنچتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو ملتا ہے۔ وہ دوسرے کون ہیں؟ وہ اس کے باقی ماندہ افراد ہیں، مختلف لوگ ہیں، باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، مفصل طریقے سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا اسلام نے جو ہے وہ فردی اور اجتماعی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا لوگ سوچیں کہ جناب وہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہم لوگ جیسے چاہیں آپس میں تقسیم کر لیں، جس طریقے سے چاہے تقسیم کر لیں، اور کیا ضرورت ہے تقسیم کرنے کی، سارا اس کو دے دیتے ہیں، یا ہمارے پاس کون سی کمی ہے کہ اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ ممکن ہے کہ سامنے آ جائیں، لیکن فردی اور اجتماعی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی فرد پر ظلم نہ ہو جائے، یعنی جب ورثہ اور میراث بٹنے لگے تو معلوم ہو کہ اسلامی طریقے سے نہیں بٹا اور کسی پر ظلم ہو گیا، جیسا کہ عام طور پر جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد جو اس کا ورثہ اور جو مال دولت ہوتا ہے عام طور پر صرف لڑکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، لہذا یہ کسی پر ظلم نہ ہو جائے فردی طور پر، اور اجتماعی مصلحتوں کو، سوسائٹی کی مصلحتوں کو سمجھتے ہوئے، سوسائٹی کی مصلحتیں کیا؟ وہ اس عنوان سے مصلحت ہے کہ اگر جو ہے وہ اس چیز کا حل نہیں کیا جائے گا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ بات بڑھ کر معاشرے تک آئے گی، اگر گھروں میں لڑائی ہونے لگے تو گویا پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خود انسان کے فائدے کے لیے، سوسائٹی کے فائدے کے لیے،
اسلام نے جو ہے وہ ہر ایک کے حصے کو معین کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے تاکہ ہر طریقے کا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور دور ہو جائے، اور اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میراث کو تقسیم کیا جائے تو پھر لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکتا ہے اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیش نہیں آئے گا۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ۔ سب سے پہلے میراث کن لوگوں میں بانٹی جائے گی، کتنی بانٹی جائے گی، کتنے گروہ ہیں وارثوں کے، ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میت جو مال چھوڑ کر جاتی ہے ان کو کن کن چیزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلے کون کون سے کام ضروری ہیں اور کب جو ہے وہ وارثوں تک مال کے پہنچنے کی نوبت آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال میں اس طریقے سے دوں کہ خمس کب واجب ہوتا ہے۔ خمس جب واجب ہوتا ہے انسان پیسہ کماتا ہے، سال بھر خرچ کرتا ہے، سال بھر خرچ کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تب خمس واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کھیتی کی جاتی ہے، مثلا گیہوں وغیرہ کی بات کر رہا ہوں فی الحال غلات کی، گیہوں وغیرہ بوئے گئے یا کھیتی کی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ جب غلہ تیار ہوا، گیہوں تیار ہوا، فصل تیار ہوئی تو اس کو کاٹا گیا، الگ کیا گیا، گیہوں الگ کیا گیا، بھوسا الگ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے اب وہ مزدوروں کی مزدوری بھی دی جائے گی، جو لاگت اور خرچ اس میں لگی ہے اس کو بھی الگ نکالا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہوئی ہے، تقریباً 8.5 کوئنٹل جب ہو جائے تب خمس واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ فصل ہوئی تو بس زکوٰۃ واجب ہے، چاہے 1 کوئنٹل ہو چاہے 2 کوئنٹل ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام اخراجات نکالنے کے بعد 8.5 کوئنٹل تقریباً ہو جائے تب جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ میراث کا معاملہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ مرنے والا مرا اور فوراً جو ہے اس کی میراث کو بانٹ لیا جائے، نہیں، ابھی اس میں کچھ اخراجات ہیں، تھوڑا سا یہاں پر جو ہے صبر کرنا چاہیے، وہ خرچیں کرنے کے بعد ان اخراجات کو اس سے نکالنے کے بعد جو ہے تب میراث کو تقسیم کرنے کے بارے میں سوچا جائے۔ سب سے پہلا جو خرچ ہے وہ کہاں پر کیا جائے گا میراث کو؟ سب سے پہلا وہ مقام ہے کہ اگر میت کا جو مال ہے اس پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہے تو سب سے پہلے خمس اور زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے مال کے خمس کو 1 جنوری کو، 1 جنوری کو نکالتا ہے، اور 1 جنوری کو اس سے پہلے کہ وہ خمس نکالے اس کا انتقال ہو گیا، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ نکالتا چلا رہا 1 جنوری کو، لیکن 1 سال جو ہے وہ اس سے پہلے کہ خمس نکالے 1 جنوری کو اس کا انتقال ہو گیا، یا 2، 4، 5، 8، 10 جنوری کو، یا اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے خمس نہیں نکالا، پہلے نکالتا تھا ہمیشہ 1 جنوری کو، اب خمس نہیں نکالا، تو اب جو جتنا مال اس کے پاس ایسا ہے جس کا خمس نہیں نکلا ہے، سب سے پہلے جو ہے اس کا خمس نکالنا واجب ہے۔ یا جو ہے وہ فصل تیار ہوئی اور فصل جو ہے وہ تیار ہونے کے بعد کاٹی گئی اور کٹنے کے بعد جو ہے وہ گھر میں آ گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کا مالک جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالتا انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا جو ہے اس کو میراث میں تقسیم کرنے سے پہلے وارثوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، یعنی جو مال میت سے اس کے وارثوں کو ملنے والا ہے اگر اس پر خمس واجب ہے تو سب سے پہلے اس کا خمس ادا کر دینا چاہیے۔ ایک چیز یہاں پر جو ہم نے گفتگو کی وہ گفتگو یہ تھی کہ خمس جو ہے وہ خود اسی مال پر واجب ہے جو موجود ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ جو مال موجود ہے اور جو وارثوں میں تقسیم ہونا ہے اس مال پر تو خمس واجب نہیں ہے، لیکن یہ شخص پہلے خمس نہیں دیتا تھا، کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ کسی مولانا کے ذریعے یا کسی جانکار کے ذریعے اس نے خمس نکالا، اپنے گھر کا اور تمام چیزوں کا جو بھی اس کے پاس جو کچھ تھا، جو آمدنی ہوئی، جو خرچ ہوا، ان سب کا حساب کرایا، اور مثال کے طور پر اس پر جو ہے وہ 50,000 روپیہ خمس نکلا،
اب تک یہ خمس نہیں دیتا تھا، پہلی بار حساب کیا تو معلوم ہوا کہ 50,000 روپے خمس کے دینے ہیں۔ اب جب 50,000 روپے خمس کے دینے ہیں، مثال دے رہا ہوں، 50,000 روپے خمس کے دینے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے پاس اس وقت 50,000 روپے نہیں ہیں، تو یہ حاکم شرع سے اجازت لینے کے بعد جو ہے وہ خمس کو جو ہے وہ قسطی پرداخت کر رہا ہے، یعنی 5,000 اس مہینے، 5,000 اگلے مہینے، اس طریقے سے دے رہا ہے۔ لیکن جو ہے وہ ابھی جو قرض دے رہا تھا قسطوں میں کر کے وہ بھی پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اب جو مال باقی ہے میت کا مرنے کے بعد اور وارثوں کو ملنا ہے، اس کو آپس میں تقسیم کرنے سے پہلے ان پر واجب ہے کہ اس میت پر جو خمس کا قرض تھا یا زکوٰۃ کا قرض تھا، جو اس مال پر نہیں پہلے مال پر تھا، اس مال سے اس نے خمس دے دیا ہے، یعنی ولو یہ کہ اس مال کا خمس دے دیا ہو، صرف پہلے جو اس کے پاس آمدنیہ اور خرچ ہوئے ہیں اس کا خمس باقی تھا، تو اس کو بھی جو ہے اس مال سے پہلے ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ تب کبھی جو ہے وہ میراث تقسیم کرنے کے بارے میں سوچا جائے۔ البتہ بھی 2-3 مقامات اور بھی ہیں کہ جہاں میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے میت کے مال کو خرچ کیا جائے گا، جن کو ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.